قاسم صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اقدامات بہت زیادہ سخت ہیں، مزید سخت ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. ہم نے کوشش تو یہ کی ہے کہ چونکہ جو سب سے بڑا پرابلم ہمیں آیا وہی آیا ہے کہ ظاہر ہے یہ وائرس یہاں نہیں تھا، اور آپ کی ابھی جو ڈاکٹر نوشین سے بات ہو رہی تھی تو یہ آپ نے خود کہا کہ انڈین ویریئنٹ کہاں سے آیا ہے. پاکستان میں تو یہ پیدا نہیں ہوا، یہ بھی، اور پھر ہمارا کسی ہمارا کسی طرح سے بھی انڈیا کے ساتھ کوئی کسی قسم کی ٹریولنگ بالکل بھی نہیں ہے. تو اب آپ نے تو ایک کیس رپورٹ کیا، میرے پاس تو اور بھی بہت ساری رپورٹس ہیں کہ انڈین ویریئنٹ کے اور کیسز پاکستان میں. یس، ان سندھ. یس، آپ کے پاس اس کی رپورٹس ہیں؟ ہاں ہیں، ٹیسٹ ہوئے ہیں. کتنے انڈین ویریئنٹ کیسز اس وقت سندھ میں رپورٹ ہوئے ہیں؟ 4. یہ کب ہوئے ہیں؟ یسٹرڈے. یس، یعنی کل 4 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سندھ میں جو کہ انڈین ویریئنٹ کے. یہ کہاں سے آئے تھے لوگ؟ سارے ہمارے زائرین ہیں جو ڈفرینٹ گلف کنٹریز سے آئے. کیا ان کا کوئی تعلق انڈین لنک بن رہا ہے کہ انڈیا سے آئے ہوں، وہاں ٹرانزٹ روٹ لیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دے وینٹ فار دی کیا کہتے ہیں جو آپ عبادت کے لیے جاتے ہیں عراق یا ایران، تو وہ وہاں سے میوٹیٹ ہو کے کہیں نہ کہیں سے آ گئے ہیں پاکستان. ان 4 کے کانٹیکٹ ٹریسنگ ہو چکی ہے؟ بالکل، وہ دے آر آلریڈی کوارنٹین. ابھی بھی ہمارے پاس وہ کوارنٹین میں ہیں. 4 کی حالت کیسی ہے؟ دے آر فائن. لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پہلے ہم صرف پریشان ہو رہے تھے کہ ایک کیس رپورٹ ہوئے آزاد کشمیر میں. ابھی سر نے بتا دیا کہ 4 کیسز کل ہی رپورٹ ہوئے ہیں سندھ میں. کراچی میں ہی ہیں سر؟ یہ ہیں کراچی میں. انفیکٹ دے آل آر ہیئر، ہم نے اس کو کوارنٹین رکھا ہوا ہے. بٹ خدشہ ہے کہ نہیں، اور لوگوں کو ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس جو پرمننٹ اس کا ایڈریس ایک کا تو جو ہے وہ سندھ کے دیہی علاقوں سے ہے، لیکن باقی 3 کا تعلق کراچی سے. جو بھی شخص باہر سے آ رہا ہے کیا ایئرپورٹس پر ہم خود ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا؟ بالکل، ہم اس کا تمام لوگوں کا ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جو پازیٹیو آ رہا ہے پھر اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، نیوکلیئر ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ بالکل، اس کا ہم PCR ٹیسٹ کر کے جو پازیٹیو ریپڈ ٹیسٹ میں بھی ہوتا ہے اس کو ہم کوارنٹین کر دیتے ہیں. اوکے، اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس میں ویریئنٹ کون سا ہے. ہاں، اس کی ہم نے اب جینومک ٹیسٹنگ جو ہم نے کی ہے اس میں بڑی کافی پریشان کن حالات وہ یہ ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے 57 کیسز جینومک سٹڈیز کے لیے کیے تھے، اور بچوں کے بھی ان پرٹیکولر. تو آل آف میرے خیال سے ہم نے کوئی 11 بچوں کے کیے تھے. اس 11 بچوں میں سے 100% ساؤتھ افریقن ویریئنٹ تھا. اچھا. دے آل ور ہاسپٹلائزڈ، لائک فیو ور ان لیاری اینڈ NICH میں. اور جو باقی ہمارے پاس 57 کیس میں 71% ایڈلٹس میں 71% ساؤتھ افریقن ویریئنٹ تھا، اور ریمیننگ UK اینڈ برازیلین اینڈ دین آف کورس. قاسم صاحب، اس بات سے کیا میں یہ ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ جو آج سے 1 مہینے پہلے پنجاب کے حالات تھے اور ہم کہتے تھے کہ چونکہ UK ویریئنٹ تھا وہاں پہ زیادہ کووڈ پھیلا، تو کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہم سندھ میں دیکھیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا، ہم اسی لیے ہم نے یہ لاک ڈاؤن جو اس لیے آپ لوگوں نے ایکسٹینڈ کیا. ہاں، ایکسٹینڈ کیا. اس کی وجہ سمپل یہی تھی نا کہ جی ہم کوشش یہ کر رہے تھے، آپ نے انٹر پروونس ٹرانسپورٹ بند نہیں کی، آپ نے انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ بند نہیں کی. یہ ہم نے بارہا آپ کے پروگرام کے تھرو ہم نے بارہا یہاں پر اور پھر بہت سارے لوگوں نے ہم پہ تنقید بھی کی کہ آپ یہ ریسزم کر رہے ہیں اور یہ فیڈریشن کے اندر آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اٹ واز مینٹ پرائمریلی ٹو کب آل دیز تھنگس جو ابھی ہم جس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ابھی آپ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، آپ ٹریولنگ الاؤ کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس اب یہ خدا نہ خواستہ اگر اس کی زیادہ جو ہے وہ اس قسم کی میوٹیشن آ جاتی ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارا کیا اتنا برا حال ہو سکتا ہے. ظاہر ہے نا، حالات تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہیں. قاسم، جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ ہم نے دیکھا کہ بھارتی ویریئنٹ ابھی تو 4 سندھ میں ہے. مزید لاک ڈاؤن میں کیا سختیاں ہوں گی؟ کیونکہ 2 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے، یا 2 ہفتے میں ہم کنٹرول کر پائے ہیں؟ نہیں، ہم نے کافی حد تک لوگوں نے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ لوگوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے، اور ظاہر بزنس کمیونٹی میں کوآپریٹ کیا ہے، ہمارے ریلیجیس جو ادارے ہیں انہوں نے بھی کوآپریٹ کیا. لیکن جو اس سے تھوڑا سا کم ہونا شروع ہوا ہے. اب یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اچیو کر لیا، لیکن کافی حد تک ہم اس پہ ایٹ لیسٹ گراف نیچے جا رہا ہے. لیکن ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ریلیکس نہیں ہونا ہے.
نہ ہم نے ایز اے گورنمنٹ ریلیکس ہونا ہے، نہ ہمیں ایز اے سوسائٹی ریلیکس ہونا ہے کہ جی ہم آپ کہہ دیجیے وہ جسٹ لائک جو ہمارے نیبر ملک کے پرائم منسٹر نے کہا کہ وی ہیو اوور کم دی کرائسس، ایسا نہیں کرنا جو ہے وہ بہت صورتحال خراب ہو گئی. تو ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں یہ جو ابھی بھی جو ہمارا جو سب سے بڑا پرائم کنسرن ہوتا ہے نا ابھی بھی یہ کہ جیسے ویکسین کے معاملے میں ہمارا تھا کہ ہم نے ایگریسو ٹون لینا چاہیے تھا، ہم نے نہیں لیا. ہمیں جو ہے وہ لاک ڈاؤن یا اس قسم کی، آپ مثال لے لیں، پوری دنیا نے آپ کو بین کیا ہوا ہے، آپ نے ریڈ لسٹ میں پوری دنیا نے ڈالا ہوا. کیوں ڈالا ہوا ہے؟ کہ جی آپ کے پاس میوٹیشنز زیادہ ہیں. میوٹیشنز زیادہ کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس تو میوٹیشنز پیدا نہیں ہوئی نا، یہ باہر سے لوگ لے کے آئے. جب میوٹیشنز کم تھیں سر تب بھی ریڈ لسٹ میں ہی تھے. نہیں تب بھی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے لیڈر جب مکس میسج دیں گے نا تو دنیا ساری آپ کو دیکھتی ہے. وہ مکس میسج کیا ہے ذرا؟ نہیں وہ تو سر اب بہت ہم آگے نہیں بڑھ گئے اس سے. ابھی بھی ہم سر وہیں کھڑے ہیں. ہمارا ہر روز یہی سوال جواب ہوتا ہے. آپ یقین کریں ہماری ہر روز یہی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آپ اس میں کسی قسم کا مکس میسج نہ دیں. اب تو کہیں سے مکس میسج نہیں جاتا. مکس میسج ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹرانسپورٹ بند کریں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا سے وائرس کو اپنے اندر کیوں لے کے آ رہے ہیں. دس از آر مکس میسج نا. ہم مطلب ایک دفعہ کہتے ہیں جی ہم. آپ کو لگتا ہے کہ فلائٹس پر پابندی ہونی چاہیے؟ بالکل ان تمام ممالک میں ہونی چاہیے جہاں پر ڈفرینٹ میوٹیشنز. آئی ایگریڈ، یہ ہونا چاہیے. جہاں میوٹیشنز ہیں نا، مثال انڈیا کی ویریئنٹ کا دنیا میں میرے خیال سے کوئی 63 اور 65 کنٹریز، اب ہم شاید اس لسٹ میں بھی آ گئے. تو وہ تمام میوٹیشنز وہاں ان ممالک میں ہیں، اور پھر ہم نے کسی نہ کسی نام پر وہاں سے جو ہے نا وہ. سر یہ بالکل سادی سی بات ہے کہ جب دوسرے ملک پابندی لگا دیتے ہیں کہ پاکستان سے کوئی یہاں ٹریول نہیں کر سکتا تو ہم کیسے الاؤ کر رہے ہیں ان ممالک سے. مجھے یاد ہے مہک کہ جس وقت یہ انڈین ویرینٹ کی بات ہوئی تھی ڈبل میوٹنٹ وائرس کی، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ ڈبل میوٹنٹ وائرس پاکستان میں انٹر نہ ہو. اور کہا ہمیں تب بھی سر یہی گیا تھا کہ ہم ایسا میکنزم لا رہے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو یہ کیسے پھر ممکن ہوا کہ وہ ویرینٹ. سر وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب دنیا میں یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، اب مثال کے طور پر ہم کسی کو روک نہیں سکتے کہ آپ زائرین عراق زیارتوں کے لیے نہ جائیں. ہم کسی کو روک نہیں سکتے کہ آپ جائیں سعودی عربیہ اور حج اور عمرے کے لیے. ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے نا، یہ ہمارے ریلیجس وہ ہیں، اس پہ ہماری سب کا ایمان بھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کے ساری دنیا کے لوگ مکسڈ ہوتے ہیں. ایک جگہ پر اب وہاں سے ہندوستان سے بھی لوگ آتے ہوں گے، وہاں سے دنیا کے باقی ممالک سے لوگ بھی آتے ہیں جن کی محبت ہے ان علاقوں سے، ان زیارتوں سے. تو پھر آپ ان کو روکیں گے نہیں. اب جب وہ وہاں پر اگر اتنا اچھا میکینزم نہیں ہے ٹیسٹنگ کا. سر وہاں تو اچھا میکینزم خیر ہے، اس سے میں اب ڈس ایگری کروں گا کیونکہ وہاں پہ بہت اچھا میکینزم ہے چیزوں کو مینیج کرنے کا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے سر کہ جو بھی باہر جا رہا ہے وہ کہیں پر بھی اگر کسی ملک میں جا رہا ہے تو ظاہر ہے سر نہیں ہے. میں کسی اور ملک کے بارے میں کمنٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اسی طرح سے اب سعودی عربیہ کی میں بات نہیں کرتا، وہاں پر بھی جب آپ لوگ جاتے ہیں تو پھر بھی وہاں پر بھی ایک ویکسینیٹ ہونے کی شرط رکھی ہوئی ہے، سارا کچھ رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ وہاں جا کے کسی نہ کسی فارم میں جو ہے نا وہ انفیکٹڈ ہو رہے ہیں اور واپس بھی آ رہے ہیں. یہی سے جہاں لوگ زیادہ اکٹھے ہوں گے، زیادہ پاپولیشن اکٹھے ہوں گے، تو وہاں پر دیر آر ایوری چانس آف. ٹرو بیکاز نو ویکسین از 100%. سر نو ویکسین اور نو پی سی آر از 100%. ابھی نوشین صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں. نو پی سی آر از اگین 100% کہ آپ کو یہ کہہ دے کہ جی یہ اس میں بہت سارے ہم نے میں نے اپنے فیملی کے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ جہاں پر پی سی آر ان کے نیگیٹو تھے، سارے سمٹم تھے ان کو. بالکل ایسا ہے سر، یہ میری فیملی میں بھی ایسے تھا. وہ سارے سمٹمز تھے اور کلینکل سمٹمز تھے اور پی سی آر ٹیسٹ نیگیٹو تھا اور ظاہر پھر کووڈ کا ٹریٹمنٹ ہوا. پی سی آر مکمل طور پہ ایفیکٹو نہیں. ایگزیکٹلی وہ کلینکل سمٹمز بہت ضروری ہوتے ہیں. یہ وقت کے ساتھ اب یہ سائنس نے ترقی کی ہے، وقت کے ساتھ یہ چیزیں 100% زیادہ سمجھ میں آئیں گی. اچھا سر ایک اور چیز جو کہ ہمارے لیے بڑی تشویش والی ہے کہ لوگ ویکسین کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں. میں نے نوشین صاحبہ سے بھی چیز پوچھی تھی، صوبائی حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے اپنے طور پہ افواہوں کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں افواہوں کو روکنے کا تو یا تو ہم یہ نا وہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم کچھ دنوں کے لیے سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں. دیر از نو ادر وے. لیکن دوسری جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ویکسین آپ کو کسی بھی انفیکشن کی جو سیویرٹی ہے نا اسے روکتی ہے. ٹھیک ہے. دیر آر ہنڈریڈز آف کیسز. ہمارے پرسنل فیملی کے کیسز بھی ہیں، دوستوں کے کیسز بھی ہیں، اور باقی
آپ سائنس کے تھرو جائیں، آپ پڑھیں جو اتھینٹک آپ کے سورس آف سائنس کے جتنے ہیں آپ پڑھیں. دیر از ایبسلیوٹلی نو وے کہ آپ ویکسین کوئی بھی ہے. میں اس دن بھی ایک دوست کے تھرو یہ بات کر رہا تھا، میں نے کہا ایک ہے بلٹ ٹرین، ایک ہے نارمل ٹرین. پہنچنا جو ہے نا یہاں سے لاہور ہے، تو چلو کسی دنیا کے کسی بڑے ملک کی بڑی اچھی ویکسین وہ پہنچے گی، جلدی پہنچ جائیں گے آپ لاہور. یہ ہم چلو لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ ویکسین لگوا رہے ہیں وہ آپ کے لیے افیکٹو ہی ہے، ایبسلیوٹلی سوسائٹی کے لیے افیکٹو ہے. بس ایک بات اور بتا دیں کہ یہ دیکھنے میں آیا کہ شہری علاقوں میں لوگ پھر بھی ویکسینیشن جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں لوگ نہیں بڑھ رہے، آگاہی وہاں تک نہیں ہے. سندھ حکومت نے اس سلسلے میں کیا دیکھیں آگاہی تو ہے، لیکن اب ہم جو ہے نا وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ویکسین کے لیے ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. اوکے، ریچ آؤٹ سینٹرز کے علاوہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں علاقوں میں جا رہے ہیں، جسٹ لائک پولیو ویکسین. اس طرح سے بھی ہم نے ایک میکانزم ڈرا کیا ہے کہ اب ہم جو ہماری 200-300 کے قریب ہم موبائل وینس اس طرح سے بنا رہے ہیں، سو دیٹ وی گو ٹو ولیجز. یہ بہت ضروری ہے. سلم ایریاز ان پرٹیکولر سے ہم نے اس کا ایک اور میکانزم بھی ڈرا کیا. جیسے کراچی بڑا شہر ہے، حیدرآباد بڑا شہر ہے، سکھر بڑا شہر ہے، جس طرح ہمارے جو بڑے اربن سٹیز ہیں وہاں پر ہم نے ٹریڈ ایسوسیشنس، انڈسٹریل ایسوسیشنس، جو ہماری جو جس طرح ہماری بہت ساری جو یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس بھی بنائے ہوئے ہیں، ان تمام کو ہم نے انگیج کیا ہے اور ہم تمام کو ویکسینیٹر سینٹر بنا کے دیے اور ان کو ہم ویکسینس بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی کمیونٹی کو آہستہ آہستہ اس طرح سے. اور پھر اس طرح ہم نے یہ مینڈیٹری ہم نے ریکویسٹ کی ہے انڈسٹریل ایریا سے اور اس سے بھی کہ آپ اپنے مزدوروں کے لیے مینڈیٹری کریں کہ جی جو بھی آئے وہ ویکسینیٹ. بالکل ٹھیک ہے. یہ اداروں کو خود بھی اس میں رول ادا کرنا ہوگا کہ اپنے جو سٹاف ہے وہ سارے ویکسینیٹ. ہم یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، جیسے آپ نے خود دیکھا، آپ کبھی کسی دن ہمارے آرٹس کاؤنسل کے سینٹر پہ آپ جائیں، وہ آرٹ کمیونٹی کے لیے اسپیشلی ایک سینٹر بنایا گیا کہ جو آرٹ فٹرنیٹی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے اچھے اسٹیپس ہیں جو آپ لوگوں کی طرف سے لیے ہیں. تھینک یو ویری مچ قاسم صاحب.